اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اللہ کے سوا کچھ سفارشی؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہیے اگرچہ وہ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور ذرا بھی ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی ان کو بتا دو کہ سفارش کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہوگا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْتَمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اکیلے اللہ کا، اشتمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل قڑتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ یکایک خوشی سے کھل جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہو کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے، یعنی کائنات کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان ظالموں کے پاس ہو زمین بھر دولت اور اس جیسی اور بھی، اور وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ پیش کریں تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے آئے گا اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ جس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے نتائج ان کے اعمال کے جو انہوں نے کمائے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان پر مسلط ہو جائے گی، گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، مجھے یہ سب کچھ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نو ہاؤ، اپنے فیصلوں کی بنیاد پر۔ بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ قد قالها الذین من قبلهم ما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، تو کچھ کام نہ آیا ان کے وہ سب کچھ جو انہوں نے کمایا تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی کمائیوں کے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب بھگتنے پڑے گے ان کو بھی اپنی بری کمائی کے نتائج، یعنی ان سے مراد مکے والے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، ہرانے والے نہیں ہیں، نیچا دکھانے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ توڑ پر دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بہت زبردست آیت، شاید ایسی آیت جو ہے وہ پہلے کسی صحیفے میں بھی نہیں آئی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے. میں اور آپ کسی کو معاف کر بھی دیتے ہیں نا تو نہ معاف کرنے جیسا. حاتم طائی کے کپڑے پر لات مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا تن معاف کیتا، لیکن ساتھ ہی دل میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی تیرے نال وہی کرے جو تمہیں نہ کی. یہ کیا معاف کرنا ہو؟ اس لیے کہ جب میں اور آپ کوئی حرکت کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی زخم لگاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑنا. لہذا اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا، وہ واقعتاً واش آف ہو جاتا ہے، ہمارے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے وہ برا عمل. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم واستسلموا لہ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی اختیار کرو اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. بغتتاً، اچانک. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور نہ ہو. You have no idea at all. ان تقول نفس یا حسرتا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مبادہ کوئی شخص، کوئی متنفس کہے ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو کوتاہیاں میں کرتا رہا اللہ کی جناب میں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقولا، یا وہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت بخشتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا. او تقولا، یا وہ کہے ہین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، کہ کسی طرح مجھے موقع مل جائے ایک اور، فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوں میں شامل ہو جاؤں. بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں. فکذبت بہا، لیکن تم نے ان کو جھٹلایا. واستکبرت، اور وڈیائی دکھائی، بڑا بنا. وکنت من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی وجوہہم مسودۃ، اور اے نبی قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں. وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ہی ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوگی، اللہ سے ڈرے ہوں گے. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کے مقام کامرانی جنت میں پہنچا کر. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اور انہیں کوئی برائی نہیں چھوئے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز پر نگران ہے، کیئر ٹیکر ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. یعنی آسمان کے خزانے، آسمان اور زمین کے، وہ بھی اسی کے، اور کنجیاں بھی اسی کے پاس ہے. یہ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں کسی کے حوالے نہیں کی ہوئی. اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے خود نوازتا ہے کسی بھی چیز سے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہی گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں. بہت خوبصورت مقام قرآن مجید کا. آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس صورت میں ہم اس کی 63 آیات پڑھ چکے ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سوائے یہ وہ جو خواب والا مضمون تھا یہ ایک نیا مضمون تھا، باقی سارے مضامین پرانے تھے جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ایک ایک سورت میں کئی دفعہ آئے ہیں، لیکن اس سورت کا اسلوب نرالا ہے، اس کا ایک خاص ردم ہے۔ اسی میں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو اے نبی پوچھو ان سے، ان جاہلوں سے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ اے نبی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی کہیں شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی لازماً گھاٹے سے دوچار ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو رعایت نہیں دیتا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کا شکر گزار بن جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا اہل بنائے، اس حکم کا اہل بنائے کہ اللہ ہی کی عبادت کر اور کن من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا۔ یہ شکر جو ہے یہ انسان کی بڑی بہترین کوالٹیز میں سے ایک ہے، جو شکر ادا کرتا ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور ناشکرا انسان یہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ شکر ہوتا کیا ہے؟ کسی کا احسان ماننا، کسی نے ایک لفظ بتایا تو اس کو بھی استاد ماننا، ہمارے بزرگوں کی روایتیں یہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے وہ میرا استاد ہے، شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے۔ ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی، کون سی حدیث سنی تھی آپ نے اس سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا، اور نوجوانوں نے تو وہ پرانا سسٹم نہیں دیکھا، جب یہ ہیئر سیلونز نہیں ہوتے تھے تو زمینی نشست ہوتی تھی حجام کی، اور اس کے سامنے جو بال کٹوانے والا گھومتا تھا وہ کہتا تھا اب ادھر منہ کرو، اب ادھر منہ کرو، اب میری طرف منہ کرو، اب ادھر منہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے پہلے بائیں طرف اس کے آگے کر دی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ تو ساری عمر اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو استاد کہتے رہے، وہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے کہ ہم تمہیں لازماً اور دیں گے اور دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی انہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کی شان یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے اس شرک سے جو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سب کے سب جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے جن کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر وہ یکایک اٹھ کے کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی۔ کیا منظر ہوگا۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور حاضر کر دیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان سب کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا۔ وہم لا یظلمون،
اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جہاں تک کہ وہ جہنم تک پہنچیں گے. فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور دروازے کھول کے اندر ڈالا جائے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو ان سے جہنم کا محافظ، جہنم کا گارڈ، داروغہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوئے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے یس انڈیڈ آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر کافروں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ سچ ثابت ہو جائے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا ربهم، اب کمپیریزن دیکھیے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت تک پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، جبکہ اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. یعنی جیل کا نقشہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیل میں آپ جاتے ہیں تو پہلے آپ پاس بنواتے ہیں، انٹری ہوتی ہے، پھر آپ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایک مہر لگاتے ہیں، اور پھر آپ اندر داخل ہوتے ہیں، دروازہ یوں کھلتا ہے، اندر داخل کر کے فوراً بند کر دیا جاتا ہے. لیکن ایون جیل میں اگر ڈی آئی جی ذیل خانہ جاج یا سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے وہ آ رہے ہوں گے دور سے، اور ہٹ جا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو اہل جنت کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آئیں گے اور دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو جنت کا داروغہ، جنت کا گارڈ ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم، بہت اچھے رہے، ویل ڈن. فادخلوها خالدین، تو لو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے. اللہم اجعلنا منہم. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہیں گے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور وارث بنا دیا ہمیں اس سرزمین کا اس طرح کے رہیں سہیں ہم جنت میں جہاں چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا خوب اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْضِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اے نبی تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ حلقہ بنائے ہوئے عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان بھی عدل کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کلمہ حمد جو ہے الحمدللہ، یہ اس کائنات کا آغاز بھی ہے. یعنی قرآن مجید کا آغاز کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے. اور سب جنت میں چلے جائیں گے، جنت والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، تو آخری بات جو ان کی زبان پر آئے گی وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور
وإذا مرضت فهو يشفين